الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 91 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر 5۔ اس میں ایک تعلیق ہے مونچھوں کا کترنا، اس سے انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ بہت ساری اس میں روایتیں ہیں، ساری پڑھنے والی ہیں، مگر ظاہر ساری ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیجز اس آڈیو میں ریکارڈ کرنے ہی کرنے ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہم نے 10 لیسنز میں یہ بقیہ جو آدھا حصہ ہے اس کتاب کا مکمل کرنا ہے، تو اس لیے ساری چیزیں میں ریکارڈ نہیں کر سکتا، تو جو ریکارڈ نہ کروں اب خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعلیق 748 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی مونچھ کو اتنی باریک کراتے کہ کھال کی سفیدی نظر آتی، اور ان دونوں کے درمیان یعنی مونچھ اور داڑھی کے درمیان کا بال بھی کاٹتے تھے۔ بہار شریعت 16واں حصہ میں ہے کہ بچی کے اغل بغل کے بال مونڈنا یا اکھیڑنا بدعت ہے۔ حوالہ عالمگیری کا ہے، مگر عالمگیری میں صرف اکھاڑنے کو بدعت لکھا ہے، منڈوانے کا اس میں ذکر نہیں۔ غالباً حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ نے اکھاڑنے پر مونڈنے کو قیاس فرمایا ہے، اور یہ قیاس ایک حد تک صحیح بھی ہے۔ اس تقدیر پر حضرت علامہ عینی کا یہ فرمانا کہ جہاں یہ بھی احتمال ہے کہ بچی کے ارد گرد کے بال مراد ہوں، اس کی کوئی جگہ نہیں۔ نیز بین شارب و لحیہ کا ظاہر بھی سے اباح کرتا ہے کہ اس سے بچی کے ارد گرد کے بال مراد ہوں، یعنی کہ مونچھوں کو جو سرا ہوتا ہے نا اور داڑھی سے جو ملتا ہے اس کو سیپریٹ کر دینا، یعنی کہ مونچھیں الگ داڑھی الگ نظر آئے، یہ جائز اس تعلیق سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے۔ اور نیچے والا جو ہونٹ ہے اس پر جو بال ہیں، یعنی کہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں ٹھوڑی کی طرف، ان کو نہیں کاٹنا۔ حدیث 2586 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فطرت سے پیڑو کے بال مونڈنا ہے، اور ناخنوں کا کترنا ہے، اور مونچھ کا کترنا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو وافر رکھو اور مونچھوں کو پست کراؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو اس سے زیادہ ہوتی اسے کاٹتے۔ اس کی شرح سننے والی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس حدیث میں مشرکین سے مراد مجوس ہیں، اس لیے کہ وہی داڑھی کترواتے یا منڈاتے ہیں۔ وفرو اور بعض حدیثوں میں وعفو وارد ہے، امر وجوب کے لیے ہے، لہذا ان حدیثوں سے ثابت کہ داڑھی کا بڑھانا واجب ہے۔ حدیث کا اطلاق اس کا مقتضی ہے کہ داڑھی کتنی بھی بڑی ہو جائے قطعاً نہ کاٹی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹتے تھے، اور یہ ما لا یدرک الا بالسماع ہے، اس لیے ملحق بالمرفوع ہے، یعنی اس پر محمول ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس پر عمل کیا ہے، اس لیے
اعف اللحا والی حدیث کی اس سے تخصیص درست ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اسی لیے امام ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا، داڑھی اگر ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کے کاٹنے کو کسی نے جائز نہیں کہا۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مونچھوں کو خوب پست کرو۔ تو بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں نا، وہابی ہم جسے کہتے ہیں، ان میں سے بعض ہوتے تو سارے بیوقوف ہیں، سچی بات ہے، بالکل بیوقوف ہوتے ہیں، مگر بعض زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ان کی داڑیاں بھی زیادہ لمبی ہوتی ہیں، اور بعض کی تو دیکھیے تصویریں میں نے سوشل میڈیا پہ، اور ناف سے بھی نیچے لٹک رہی ہوتی ہے داڑھی ان کی، اتنی لمبی، ایکسٹرا لارج۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کو نہ سمجھنے کی نحوست ہے۔ جی ہاں بالکل، یہی بخاری کی حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے کہ داڑھیوں کو معافی دو، بڑھنے دو، وہ خود اپنی مٹھی میں داڑھی کو پکڑتے اور مٹھی سے جو زائد بال ہوتے کاٹ دیتے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لازمی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ داڑھی اگر بڑھانی ہے تو کتنی بڑھانی ہے، بالکل ہی چھوڑ نہیں دینی، بلکہ ایک مٹھی تک بڑھانی ہے۔ اس میں ایک لمٹ ہے جو صحابی نے بیان کر دی، عبداللہ بن عمر نے، اتنے بڑے صحابی، متبع سنت، مشہور ہیں سنتوں پہ عمل کرنے والے۔ اب وہابی کی خرابی کیا ہے؟ اس کو ادب نہیں ہے نا کسی کا۔ یہ معاذ اللہ ان کے نزدیک جو بہت لمبی داڑھی رکھتے ہیں، ان کے نزدیک جو بخاری میں حدیث کے راوی صحابی ہیں، ان کا عمل غلط ہے۔ وہ غلط کرتے ہیں کہ مٹھی میں پکڑ کے جو کاٹ دیتے ہیں۔ گویا کہ وہابی کے نزدیک ایک صحابی جو ہیں معاذ اللہ، وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہے، ان کو سنت کی سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی ہے تو اس وہابی کو آئی ہے بس۔ یہ ان کی بہت بڑی یعنی کہ ایک دلیل ہے، علامت ہے اس چیز کی کہ یہ کتنے کم فہم ہیں اور کند ذہن ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب کسی بھی وہابی سے اتفاق تو ہوا ہی ہوگا آپ لوگوں کا، بات کر کے دیکھ لیں، اکثر بدتمیز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کے بھی بدتمیز ہوتے ہیں، منہ پھٹ، غسیلے، بڑکیلے، بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خود کا نام اہل حدیث رکھا ہے، حدیث ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور پوچھ کے دیکھ لو بھی بخاری مکمل پڑھی ہے؟ نہیں جی۔ تو کون سے اہل حدیث ہو؟ اپنی مطلب ہوائے نفس پہ بس عمل کر رہے ہو، جو تمہاری کھوپڑی میں ایک بندے کی آ گیا ہے اور اس نے چند کتابیں لکھ دی وہابیوں کے لیے، تو اسی کے پیچھے بھاگ پڑے ہو۔ وہ جو بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مطلب دین سیکھا اور بڑی تحقیقات کر کے فقہ حنفی لکھی، ان پہ تم بک 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 کرتے رہتے ہو 24 گھنٹے۔ تو یہ ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہت بنیادی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں، یہ رفع یدین کے مسئلے، یہ اونچی آمین کہنے کے مسئلے، قرات خلف الامام کے مسئلے، یہ سب وہابیوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ سمجھے بات؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ صرف ایک حدیث کو لے کر دوڑ پڑیں، بلکہ حدیث کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، دیگر حدیثوں کو دیکھا جائے گا، علماء کو دیکھا جائے گا، بزرگوں کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے تو زیادہ حدیثیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اور جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کے اپنے عمل بھی دیکھے ہیں۔ تو حدیث پر کیسے عمل کرنا ہے یہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کو نکال دیں اس میں سے اور صرف حدیثوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو یہ تو سیدھی سیدھی گمراہی ہو سکتی ہے۔ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے اور حدیث کی تفسیر صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، کیونکہ ایک ہی موضوع پہ کئی روایتیں ہیں۔
تو ہمارا فقہ حنفی کا یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ہوتی ہے، ساری روایتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ 7-8 منٹ فائدہ مند ہوں گے۔ مزید ایک روایت حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک درمیانی تھے، نہ بالکل سیدھے تھے نہ گنگریالے، کانوں اور مونڈھوں کے درمیان رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیتے ہیں۔ گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش۔ گوش کان کو کہتے ہیں نا، دوش کہتے ہیں کندھے کو۔ گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ گیسو بھی کہتے ہیں، منہ بھی کہتے ہیں، بال بھی کہتے ہیں، ہیئر بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ ایک مسئلہ آج کل بہت ہے مردوں میں بالخصوص، اس کے بارے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ قضا سے منع فرماتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے پوچھا قضا کیا ہے؟ تو عبید اللہ نے ہماری طرف اشارہ کیا، فرمایا جب بچے کا سر مونڈا جائے اور یہاں چھوڑ دیا جائے۔ عبید اللہ نے اپنی پیشانی اور اپنے سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کیا۔ عبید اللہ سے پوچھا گیا لڑکی اور لڑکے برابر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے سبی جن کہا ہے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ قصہ اور کفا بچے کے لیے حرج نہیں، لیکن قضا یہ ہے کہ اس کے پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور اس کے سر میں اور کہیں بال نہ ہوں، اور ایسے ہی سر کے بال ادھر ادھر سے مونڈنا۔ شرح میں ہے قضا کی معنی ہے کہ سر کے بال کہیں کہیں سے مونڈا جائے، کہیں کہیں چھوڑ دیا جائے، اور قصہ کے معنی یہ ہیں کہ کنپٹی کے بال چھوڑ دیے جائیں، اور کفا کے معنی ہے سر کے پچھلے حصے کے بال۔ قضا منع ہے، مکروہ ہے، بچے کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ سبی جن کا اطلاق بچے اور بچی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ فعیلن کے وزن پر ہے، جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ ہاں جی، یہ جو ہمارے ہاں کراتے ہیں نا، فوجی کٹنگ بھی کہتے ہیں، انگلش ہیئر سٹائل بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو شورٹ بیک اینڈ سائڈ بھی کہتے ہیں۔ کئی مولویوں نے کرائے ہوتے ہیں، سائڈوں سے بال چھوٹے اوپر سے بڑے، تو یہ مکروہ ہے، بالکل حدیث پاک میں منع ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ ٹنڈ کرا دیں، بالکل حلق کرا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بال ہر طرف سے چھوٹے کرا دیں، ایک جیسے کہہ لے بھی، مطلب مشین پھرا دی ہے پورے سر پہ، اوپر بھی سائڈوں پہ بھی پیچھے بھی ایک سائز کے بال ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم بال بڑے رکھیں سنت کے مطابق، جسے زلفیں کہتے ہیں، تو آدھے کان تک رکھیں، پورے کان تک رکھیں، یا اتنی لمبی رکھیں کہ کندھوں کو چھو جائیں۔ تو یہ طریقے ہمارے لیے یعنی کہ مردوں کے لیے درست ہیں، اس کے علاوہ طریقے درست نہیں ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سوراخ سے جھانک کر دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر بال جھاڑنے کی لکڑی سے کھجلا رہے تھے۔ فرمایا اگر میں جانتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو اس کو تیری آنکھ میں بھونک دیتا۔ اجازت لینے کا حکم نظروں سے بچنے ہی کے لیے ہے۔ اس کی شرح میں ہے، یہ بدنصیب مروان کا باپ حکم بن عاص تھا،
فتح مکہ کے بعد اس نے کلمہ ضرور پڑھ لیا تھا، لیکن یہ بار بار گستاخانہ حرکتیں کرتا ہے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی نقل کر رہا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طائف جلا وطن کر دیا تھا۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ صورتیں بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو۔ اچھا، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء اب بھی ٹی وی ویڈیو کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح تصویر بنانا حرام ہے، ویڈیو بنانا بھی حرام ہے۔ ان مفتی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کئی علماء اہل سنت، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے دعوت اسلامی کا خود ایک ٹی وی چینل چل رہا ہے، تو وہ ویڈیو کے جواز کے قائل ہیں، اور وہ تصویریں جو موبائل میں رہیں جن کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مگر اس معاملے میں کہ میں خود ویڈیو بنواتا ہوں، خود موبائل میں تصویریں ہوتی ہیں، میری ڈی پی پہ بھی شاید لگی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افضل یہی ہے کہ تصویر یا ویڈیو نہ بنائی جائے۔ بالکل مانتے ہیں جی کہ جو تصویریں نہیں بناتے، جو ویڈیو نہیں بناتے، وہ بہتر کرتے ہیں، وہ زیادہ تقوی پہ عمل کر رہے ہیں۔ چند روایتیں چھوڑ رہا ہوں، آگے ہے کتاب الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی کہ ماں کا جو حق ہے نا وہ باپ سے زیادہ ہے اچھے حقوق کے حوالے سے۔ رشتہ کاٹنے والے کا گناہ، یہ ٹاپک ہے۔ جبیر بن مطعم، یہ دیکھیں اردو میں پڑھتے تو ہم عام طور پہ جبیر پڑھتے، ٹھیک ہے نا، مطعم کو مطعم پڑھ دیتے یا مطعم پڑھ دیتے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ترجمہ لکھا ہوا ہے، مگر عربی دیکھ لیا کرے، عربی میں بھی وہی اردو کی طرح آپ کو نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے نا نام کیا لکھا ہے۔ تو جبیر ہے نام، جبیر بن مطعم۔ ایک صحابی کے ہیں، ان کے نام کے ساتھ آتا ہے بجلی، غالباً آتا ہے بجلی، تو ان کو کئی بجلی پڑھ دیتے ہیں۔ ایک تو اور بھی اس سے یعنی کہ خطرناک چیز ہے، ان کا نام کے ساتھ آتا ہے جوہنی، غالباً قبیلہ ان کا تھا جوہینا، جوہنی۔ ان کو ایک نے نا فیضان سنت کے درس کے دوران جہنمی پڑھ دیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ غلطیاں بالکل ہو سکتی ہیں اگر توجہ نہ کی جائے۔ اردو بھی کرما والے کیا کہتے ہیں، کرما والے پڑھتے ہیں نا، توجہ سے نہیں پڑھتے نا، لکھا کیا ہے گس کر دیتے ہیں، حالانکہ جوہنی لکھا ہے وہاں پر، اور چونکہ جوہنی کبھی سنا نہیں ہے نا تو جہنمی سنا ہے تو وہی کہہ دیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں رشتہ کاٹنے والا داخل نہ ہوگا۔ اس کے بعد صلہ رحمی کے حوالے سے، اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے کافی روایتیں ہیں، مگر چونکہ عام فہم ہے نا، بچے کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ برکت ہے، ان حدیثوں کی برکت ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ سنتیں بہت ساری جو بھی بیان ہوتی ہیں، مطلب پڑھ رہے ہیں ہم عالم کورس میں، آپ کو ایسے لگتا ہو یہ تو پہلے ہی پتہ ہے، تو شکر ہے نا پہلے ہی پتہ ہے۔ تو ان کی اصل یہ کتابیں ہیں، یہ روایتیں ہیں کہ ان سے آگے ہمارے مطلب مسلمانوں میں یہ چیزیں اللہ کے فضل سے چلی ہیں۔ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے، قیدیوں میں سے ایک عورت کا دودھ اتر کر ٹپکنے لگا، وہ قیدیوں میں سے جس بچے کو پاتی اسے لے لیتی اور اپنے پیٹ سے چپکاتی اور اسے دودھ پلاتی۔ یہ دیکھ کر ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا یہ
اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کیا نہیں، یہ اپنے بچے کو آگ سے بچائے گی۔ اب حضور نے فرمایا یہ اپنے بچوں پر جتنی مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ عرض کیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جس کے ضرر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کافی اس میں روایتیں ہیں، تو یہ بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے مسلمانوں کا، پڑوسیوں کا، سبھی کا۔ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تو نہ کبھی مجھے اف کہا اور نہ یہ فرمایا کیوں کیا، اور نہ فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 سال، اور وہ بھی خادم تھے گھر میں، مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ان کی والدہ نے پیش کیا تھا، 10 سال خدمت کی تو کبھی بھی نہیں جھاڑا۔ اللہ اللہ، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی نرمی شفقت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی تک پہنچاتا ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاری تک پہنچاتا ہے، بدکاری جہنم تک لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ آپ کا معاملہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہے چاہے کافروں کے ساتھ ہے، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ کا دشمن بھی گواہی دے کہ وہ بندہ سچا ہے، وہ عورت سچی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اصل مطلب تعلیمات ہیں عالم کورس کی، کہ آپ عام انسانوں سے ممتاز ہوں، عام مسلمانوں سے ممتاز ہوں، کہ آپ کو دین کا پتہ بھی ہے اور دین پہ عمل بھی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر تو یہ ان میں سے ایک پر لوٹا۔ اس کی شرح مختصر پڑھتا ہوں، یعنی جس کو کافر کہا واقعی وہ کافر ہے تو اس نے ٹھیک کہا، لیکن اگر وہ واقع میں کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں مطلب بہت احتیاط کی حاجت ہے، بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ کبھی بھی ایسا جملہ نہیں کہنا، بلا وجہ نہیں کہنا، اور جو ہے ہی کافر معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اس میں تو شک بھی نہیں ہے، جسے علماء اہل سنت نے کافر قرار دیا ان کو کافر ہی کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھاڑنے سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح حیا کے حوالے سے بھی چند روایتیں ہیں، اور ایک بڑا یعنی کہ ایک نصیحت ہے سارے مسلمانوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مطلب جیسے درخت میں سوراخ ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہاتھ یا انگلی رکھی تو سانپ نے ڈس دیا، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بندہ
دوبارہ ایسی حماقت نہیں کرے گا کہ وہیں انگلی دوبارہ رکھے. یعنی کہ مسلمان کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک مثال ہے اس کی شرح میں، مطلب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک شخص نے دھوکہ دیا ہے تو دوبارہ اس پہ اعتماد کر کے دھوکہ نہ کھائیں. ہاں اس سے صلح کر سکتے ہیں مگر الرٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، احتیاط کرنی ہے اس بندے سے کہ جس نے ایک بار دھوکہ دیا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو احتیاط کا پہلو مطلب پیش نظر رہنا چاہیے. شعروں کے حوالے سے چند روایتیں ہیں، ساری نہیں پڑھوں گا، بس اس کی ایک خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. شعر وہ کلام ہے جو قصداً موزوں اور مکفہ کیا گیا، اور رجز شعر کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے یا اپنے باپ دادا کے کارناموں کو فخریہ بیان کرے یا اپنی عظمت ظاہر کرے. خدا اونٹ کو چلانے کے لیے جو گانا گایا جائے، سب سے پہلے خدا مضر بن نزار بن معد بن عدنان کے غلام نے کہی تھی. قصہ یہ ہوا کہ ایک بار مضر کے اونٹ چلنے میں سستی کرنے لگے کہ یہ غلام مضر کے اونٹوں میں تھا اور اس نے کچھ کمی کی تو مضر نے اس کے ہاتھ پر مارا. وہ تکلیف میں کہنے لگا یا ید یا ید یا. اس کی آواز بہت اچھی تھی، یہ سن کر اونٹ تیز چلنے لگے. یہیں سے خدا کی یعنی حدی بھی کہہ سکتے ہیں ابتدا ہوئی. شعر اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں. اگر شعر میں کفر یا فسقیہ مضمون ہوں یا مسلمانوں کی ہجو ہو تو وہ حرام ہیں، لیکن حمد و نعت ہو، مسلمانوں کی مدح ہو یا اچھے کام کی ترغیب ہو تو اچھے ہیں. عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے خبر دی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض شعر حکمت ہیں، یعنی ان میں بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. اور بھی اس میں کئی روایتیں ہیں شعر کے حوالے سے، پھر نام رکھنے کے حوالے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے. جب کوئی چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو ہر سننے والے مسلمان پر واجب ہے کہ اسے جواب دے، لیکن جماہی تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، جہاں تک ہو سکے اسے روکے. جماہی لینے والا جب ہاں کرتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھینکے تو کہے الحمدللہ، اور اس کا بھائی یا ساتھی کہے یرحمک اللہ، اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. بال کے معنی شان اور حالت کے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی شان بلند ہو. اس کے بعد ہے کتاب الاستئذان، اجازت لینے کے حوالے سے، کسی کے گھر جانا ہو یا کچھ ایسا. مطلب ایک تعلیق 754 ہے، 754 ہے. سعید بن ابو الحسن نے امام حسن بصری سے کہا کہ عجم کی عورتیں اپنے سینوں اور سروں کو کھولے رہتی ہیں. فرمایا اپنی نظر کو ان سے پھیر لے، اور اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا بیان مومنوں سے فرما دو اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قتادہ نے کہا یعنی ان لوگوں سے جو ان کے لیے حلال نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن عورتوں سے فرما دو اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. خائنۃ الاعین سے مراد ایسی چیز دیکھنا ہے جسے دیکھنا منع کیا گیا. تو جب بے پردہ عورت ہو یا بے پردہ مرد ہو سامنے تو اپنی نظر کو پھیر لے، اپنی نظر کی حفاظت کرے. یہ مطلب اسلامی تعلیمات ہیں. حدیث ہے 2678. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے باپ پر قرض تھا. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ پیٹا تو حضور نے پوچھا کون ہے؟
حضور نے پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے کہا میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی میں ہوں۔ گویا حضور نے اس کو ناگوار سمجھا۔ شرح میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی یہ پوچھے تم کون ہو تو نام بتانا چاہیے، یہ کہنا کہ میں ہوں لغو ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی تو میں نے حضور کے بعد بھی کسی کو نہیں بتایا۔ مجھ سے ام سلیم نے بھی پوچھا تو ان کو بھی نہیں بتایا۔ تو راز کی باتیں اگر کوئی آپ سے کرے تو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بالکل آخری روایت ہے آج کے سبق کی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بخدا میں نے ایک اینٹ کسی اینٹ پر نہیں رکھی اور نہ کوئی درخت کھجور کا بویا۔ سفیان نے کہا میں نے اس کو ان کے بعض اہل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا بخدا انہوں نے بتایا۔ سفیان نے انہوں نے بنایا، بخدا انہوں نے مکان بنایا۔ سفیان نے کہا میں نے کہا شاید انہوں نے یہ بات عمارت بنانے سے پہلے کہی ہو۔ تو بس ایک روایت ہے، یعنی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ روایت فرمائی تھی، یعنی کہ اپنا ایک ذاتی مشاہدہ ہی ہے نا، ذاتی جو بات ہے انہوں نے فرمائی کہ میں نے کوئی عمارت نہیں بنائی نبی کے وصال کے بعد، مگر یہ بات انہوں نے جب کہی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے مکان ایک بنایا تھا، ٹھیک ہے، یا زیادہ بنائے ہوں گے ضرورت کے تحت۔ تو کہنے کا یہ ہے یہاں پر بھی حدیث کو سمجھنے کی حوالے سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جس لیے میں نے بھی ریکارڈ کرنے کی اس کو ضرورت سمجھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فرمایا، ٹھیک ہے نا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، تو اب یہ لے کے بیٹھ جانا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے مکان نہیں بنایا تو نہیں بنایا، دوسرا بندہ بلکہ ان کی اہل اور فیملی کہہ رہی ہے انہوں نے بنایا ہے، نہیں یہ بندہ کہتا نہیں مجھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے نہیں بنایا، تو فیملی کہے گی کہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، آپ نے تو ان کی حیات ظاہری میں ان سے ملاقات ایک بار کی ہوگی تو آپ کو انہوں نے کچھ ارشاد فرما دیا کہ میں نے مکان نہیں بنایا، تو ہاں ان کی ظاہری حیات میں جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تب تک نہیں بنایا تھا، مگر اس کے بعد بنایا ہے، ہم اس کے وٹنس ہیں، آئی وٹنس ہیں، ہم گھر والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس روایت کی مطلب وہ حیثیت نہ رہی کہ اس پہ عمل کیا جائے یا اس پہ کوئی مطلب بات کی جائے۔ اسی طرح بعض روایتیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے ہوئی ہیں اور چلی ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ کئی مثالیں ہیں اس کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہوتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ، تو مسئلہ اصل میں وہ اپنی دانست کے مطابق کر رہے تھے مگر وہ حقیقت کے خلاف تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور ان کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، تو جو درست مسئلہ تھا انہوں نے پھر بیان کیا، تو پھر وہ مسئلہ آگے امت تک پہنچا۔ انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت منع فرماتے تھے روایتیں بیان کرنے سے، کیونکہ جس نے جو بھی جب کا سنا ہوا ہے آگے بیان کیے جا رہا ہے، بعد میں کئی احکام منسوخ بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کئی مطلب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پرانی باتیں نہیں ڈسکس کر سکتے، مگر ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ساری روایتوں کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ کیا جائے، ایک فتویٰ دیا جائے، پھر اس کو آگے بیان کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ کریں کہ جس نے جو سنا ہوا ہے بس وہی بیان کرتا جائے، بلکہ دوسروں سے ڈسکس کرے کہ میں نے یہ سنا تھا، آپ نے بھی کچھ سنا اس کے حوالے سے۔ تو یہ تھا جو پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں کام آیا، انہوں نے پھر اس پہ مکمل ایک ٹیم بنائی، غالباً 40 علماء تھے اس میں، آپ کے شاگرد بھی تھے،
انہوں نے باقاعدہ پھر اس پہ تحقیقات کی، سارے صحابہ علیہم رضوان کی روایتیں اور ساری حدیثیں، قرآنی آیتیں سب پیش نظر رکھ کر پھر انہوں نے کتابیں ترتیب دیں، جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، کہ بھی نماز ہے تو کیسے، فلاں کام ہے تو کیسے، فلاں کام ہے تو کیسے، یعنی کہ حدیثیں تو بہت ہیں ایک ہی موضوع پہ، عمل کس پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں اس پہ عمل کرنا ہے، کیوں اس پہ نہیں کرنا۔ تو یہ مطلب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں خدمت آئی، اور اسی کو فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ فقہ حنفی عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، سمجھے بات، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کی یوں سمجھ لیں کہ درست تشریح ہے، سمجھے بات۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم عالم کورس کر رہے ہیں، بس مکمل ہونے ہی والا ہے، اور جو نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مطلب اطمینان رکھیں انشاءاللہ تعالی، یہ نصاب جب مکمل کریں گے اللہ کی رحمت سے بہت بہت فائدہ ہوگا، اس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، اور سیرت بھی ہے، ملٹی وٹامن یہ کورس ہے انشاءاللہ تعالی، ساری آپ کی کمزوریاں اس سے دور ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے، اور بالکل کامل اکمل کورس ہے، اور اس کو مکمل طور پہ کرنے والے، سمجھنے والے اللہ کی رحمت سے عالم عالمہ کا کم از کم درجہ ضرور پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔